پہلا جو کام ہے، اب پہلا کام سے مراد کو سا دلائل کی روشنی میں دعوت دینا، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام کیا؟ نصیحت کے ذریعے سے دین کی دعوت دینا۔ پہلا کام کون کر سکتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں وہ علماء کر سکتے ہیں، وہ جن کے پاس علم ہے قرآن کا، حدیث کا، شریعت کا اور فقہ کا، جن کے پاس علم ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ دلائل جاننے اور دلائل سمجھنے اور سمجھانے بتانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، بغیر علم کے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ مگر دوسرا کام، اس کے لیے خاص علم کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دوسرا کام ہے نصیحت سے لوگوں کو دین کی دعوت دینا، موعظت حسنہ سے لوگوں کو دین کی طرف لانا، اس میں خاص علم کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اس کے ذریعے سے دعوت دے سکتا ہے۔ دعوت کا کام صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، کام کرنے کے طریقے الگ الگ ہوں گے۔ عام لوگ اپنے طریقے پر علماء کو پابند نہیں بنائیں گے، بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے۔ عام لوگ اپنے کام کے طریقے کا علماء کو پابند نہیں بنا سکتے۔ اگر علماء نے اپنے کام کا پابند بنا لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ارے الٹا چل رہا ہے زمانہ، اسی لیے کھول کھول کر بتا رہا ہوں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ علماء ہمارے طرز پہ کام کریں۔ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ علم والے، اہل علم حضرات ہم عام جاہلوں کے طرز پہ کام کریں، دلائل کا کام نہ کریں، علمی دنیا کا کام نہ کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کی باتیں نہ بتائیں، بلکہ ہم جیسے ناکاروں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، جاہلوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، ویسے ہی علماء پابند ہو جائیں۔ اور یہی کوشش چل رہی ہے آج تو 20-25 سال سے، تو علماء کو اس کے پابند بنانے کے لوگ خوگر ہو گئے ہیں کہ ہم جو کام کریں تم کرو۔ اسی لیے کہا کہ دین کی دعوت تو سب کی ذمہ داری ہے، لیکن علماء کے کام کا طریقہ الگ ہوگا اور عوام کے کام کا طریقہ الگ ہوگا۔ علماء علمی دنیا میں کام کریں گے اور عام کیٹیگری کے لوگ نصیحت اور موعظت کی دنیا میں کام کریں گے۔ کلیئر؟ ارے کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھ سکتے ہیں بھائی۔ یہ وہ باتیں ہیں اگر وقت پر ہم لوگ نہیں سمجھے تو یہ رسہ کشی کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جاہلوں کے دلوں میں آج بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ علماء دین کا کام نہیں کرتے۔ علماء کیا نہیں کرتے؟ دین کا کام نہیں کرتے، ان کے باپ کی خدمت کرتے ہیں بس۔ اب زبان ذرا ٹیڑھی ہوئی کہ تو غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں، نہیں بولتا نا بڈھا ویسا۔ تو سنو، علماء کے کام کی نوعیت الگ ہے، عوام کے کام کی نوعیت الگ ہے، سرجن کے کام کی نوعیت الگ ہے، وارڈ بوائے کے کام کی نوعیت الگ ہے۔ اچھا سمجھ میں آتا؟ دیکھو نہیں، بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا۔ مین انجینئر کے کام کی نوعیت الگ ہے، اسسٹنٹ کے کام کی نوعیت، ہر شعبے میں یہ بات تمہیں سمجھ میں آتی ہے۔ دین میں کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ دین میں کیوں عقل سے پیدل ہو جاتے ہیں لوگ، لنگڑے لولے کیوں بن جاتے ہیں؟ یہ اچھی طرح سمجھ جاؤ، ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، کام الگ الگ ہے، کام کی نوعیتیں الگ الگ ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں دین کا وہ کام نہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہی اصل ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، ایک دوسرے پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ دین واقعتاً اگر وہ دین کا کام ہے، واقعتاً اگر اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے، اگر کوئی بھی وہ کام چاہے ایک آدمی ہو یا جماعت کی شکل میں کر رہا ہے تو دوسرے کام کرنے والے اس پہ نکیر نہیں کر سکتے، وہ بھی دین کا کام ہے۔ تو دعوت کا کام تو سب کی ذمہ داری ہے، لیکن طریقے، ارے بھائی سمجھو اس بات کو۔ بہت سارے لوگ مجھے خود سمجھاتے ہیں، اب جیسے میں جمعہ میں بیٹھ کر تفصیل سے بات کر سکتا ہوں، ویسے فونوں پہ تو بات نہیں کر سکتا، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی
آنا ہے، بات سمجھنا ہے تو واقعیت نہ کر بیٹھو، بات سمجھو، لیکن ان کو کیا ایک جھٹکے میں مسئلہ سمجھ جانا ہے۔ ہم لوگ جو 10 سال 15 سال میں سمجھتے ہیں، ان کو 15 سیکنڈ میں سمجھنا ہوتا ہے، ان کو 30 سیکنڈ میں سمجھنا ہوتا ہے، اور بھی جلدی بولو، فاسٹ بولو۔ یہ خرابی آ گئی ہے امت میں۔ تو دین کے مسئلے میں کبھی بھی یہ غلطی مت کرو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہی اصل ہے، دوسرے جو کر رہے ہیں وہ غیر اصل غیر ضروری ہے۔ یہ غلط ہے، بالکل غلط کام ہے۔